کے نتیجے میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو ظاہر ہے سب سے بڑا سوالیہ نشان ہے کہ جو کچھ اس وقت دنیا میں ہو رہا ہے اسلاموفوبیا کے نام سے اور اس ٹائٹل سے، کیا اس کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے؟ اور اگر اس کا مقابلہ کیا جائے تو کیسے کیا جائے؟ اور یہ چیلنج ہے، یہ ایک سوال ہے بہت بڑا مسلمان نوجوانوں کے لیے، اسلامی تحریکوں کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو مسلمانوں کے اہل علم ہیں، اور پوری مسلم امت کے لیے کہ آپ اس اسلاموفوبیا کو ہینڈل کس طرح کریں، اور جو پوری مغربی تہذیب کی اور مغربی قوتوں کی اور حکومتوں کی اور ان کی مشترکہ فوجوں کی جو یلغار ہے اس وقت مسلمانوں کے لیے، ان کا کس طرح مقابلہ کیا جائے۔ تو اس اسٹریٹجی کو ڈیوائز کیے بغیر اور اس اسٹریٹجی کو اپنائے بغیر ہم اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور ہم آگے نہیں جا سکتے کہ جہاں پہ ہم جانا چاہتے ہیں۔ تو اس میں جو سب سے پہلا نقطہ ہے اور وہ سب سے بنیادی نقطہ ہے وہ ہے اویئرنیس کا۔ ایک تو ہمیں خود پراپر اویئرنیس ہونی چاہیے، اور دوسرے کہ اس اویئرنیس کو ہمیں پوری دنیا کے اندر پروموٹ کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی بات تو یہی ہے جو اسلام کی دعوت کا ہے ہی بیسک نقطہ، کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام زندگی کے تمام ڈومین کے بارے میں ہدایت دیتا ہے۔ نہ صرف یہ بلکہ یہ بات بھی، اور اس سے بڑی کوئی حقیقت ہے نہیں دنیا کے اندر، کہ اس وقت انسانیت کو جتنے کرائسس کا شکار ہے انسانیت اس وقت ایک معاشی کرائسس کا شکار ہے، تہذیبی کرائسس کا شکار ہے، اخلاقی کرائسس کا شکار ہے۔ اس وقت لوگ دنیا میں اپنے بچوں سمیت خودکشیاں کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا میں بڑے پیمانے پہ جو ہے نا ایک تہذیبی زوال ہے اس وقت، اور انسانیت ایک بہت بڑی تباہی کے دہانے پہ کھڑی ہوئی ہے۔ تو آخر دنیا میں کوئی ایسا نظام ہے کہ جو اس انسانیت کو، پوری ہیومن کائنڈ کو، پوری انسانی تہذیب کو ایک ایسی ڈائریکشن پہ لے جائے کہ جہاں انسانیت کی بقا ہو، اس کی بھلائی ہو، اس کی فلاح و بہبود ہے؟ تو یہ اسلام کے علاوہ کوئی کوڈ آف کنڈکٹ ایسا نہیں ہے، اور یہ ایکچولی اس وقت پوری دنیا کی، پوری انسانیت کی ضرورت ہے کہ لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو اپنائیں، اور جو محسن انسانیت اور رحمت للعالمین اللہ رب العالمین نے ان کو قرار دیا ہے، اس رحمت للعالمین کے پیچھے پوری دنیا چلے، اور اس کے نتیجے میں پوری دنیا کو بھلائی اور بقا حاصل ہوگی۔ تو یہ ہماری دعوت کا اور اسلام کی دعوت کا ایک بہت بنیادی نقطہ ہے، اور اس نقطے سے پوری انسانی تہذیب کی کامیابی وابستہ ہے، اس نقطے سے پوری انسانی تہذیب کی بقا وابستہ ہے، ورنہ یہ انسانی تہذیب تو اپنے آپ کو ختم کرنے کے در پہ ہے۔ تو اس لیے جو سب سے پہلا نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اویئرنیس ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی پڑے گی کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، اور اسلام ہی دنیا کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اس وقت دنیا کے جتنے کرائسس ہیں، جتنے بحران ہیں، اس کا واحد حل یہ ہے کہ اسلام کے قریب آئیں لوگ، اور اگر اسلام کے قریب نہیں آئیں گے تو دنیا کا نظام جو ہے اور انسانوں کا جو مقدر ہے وہ تباہی و بربادی کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ تو یہ اویئرنیس جتنی زیادہ ہوگی مسلمانوں میں بھی اور غیر مسلموں میں بھی، ایون وہ لوگ کہ جو مسلمانوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں، جو مسلمانوں کے خلاف گولہ باری کر رہے ہیں، اور یہ دنیا میں ہم نے دیکھا ہے کہ ایسے لوگ ہیں کہ جنہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگیں لڑیں، وار اور ٹیرر کے اندر مسلمانوں کو قتل کیا، لیکن جب اس دین کی حقانیت ان پر واضح ہو گئی تو وہ انہوں نے اسلام کو قبول کر لیا۔ ایون گوانٹانامو بے میں ایسے لوگ ہیں کہ جو مسلمانوں پہ ظلم کرنے والے تھے، لیکن انہوں نے مسلمانوں کی گفتگو سے، مسلمانوں کی دعوت سے متاثر ہو کے اسلام قبول کر لیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی دعوت میں ایک ایسا پٹ ہے، کیونکہ یہ حق کی دعوت ہے، حقانیت ہے اس کے اندر، یعنی اس سے بڑھ کر کوئی صحیح بات ہے نہیں دنیا کے اندر کہ جو آپ لوگوں کو بتائیں اور انسان کا دل اس کے اوپر گواہی دے گا۔ لیکن اس اویئرنیس کو ہمیں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ اویئرنیس کم ہے معاشرے کے اندر، مسلمانوں میں بھی کم ہے، لیکن ہمیں اس اویئرنیس کو دنیا میں بڑھانے کی ضرورت ہے۔ یہ بڑا بنیادی نقطہ ہے دعوت کا۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ بات لکھی آج سے 50-60 سال پہلے کہ دیکھیں اسلام اور انسانیت کی کامیابی اس بات سے وابستہ ہے کہ اربوں انسان اس دعوت سے واقف ہوں اور کروڑوں انسان اس دعوت کے قریب آئیں اور اس دعوت کو اپنائیں، کیونکہ اسلام کے علاوہ دنیا کے پاس کوئی بہتری اور بھلائی کا آپشن ہے ہی نہیں کہ جس کے اوپر چل کے پوری انسانیت بہتری کی طرف جا سکے۔ تو سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اس دعوت کو لوگوں تک پہنچنا اور ہم خود اپنے آپ کو اس دعوت سے اویئر کرائیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو اس وقت اسلاموفوبیا ہے اور جو بھی پوری غالب تہذیب ہے، اس کے جو بھی ایکشنز ہیں وہ آرگنائزیشنل لیول کے اوپر ہے، وہ انفرادی نہیں ہے۔ انفرادی بھی اقدامات ہیں کچھ جو ہمیں نظر آتے ہیں، لیکن ریاستیں ہیں پوری کی پوری، عالمی قوتیں ہیں، ملکوں کی حکومتیں جو اس کوشش میں لگی ہوئی ہیں۔ تو اس کا مقابلہ آپ انفرادی طور پہ نہیں کر سکتے کہ ایک فرد چاہے کہ میں انفرادی طور پہ اس کا مقابلہ کر لوں، نہیں کر سکتا۔ اور ویسے بھی اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے کہ تم
اپنے آپ کو ایک جماعت بناؤ، ایک گروپ بناؤ، ایک آرگنائزیشن بناؤ، ایک اجتماعیت بناؤ کہ جو اس کا مقابلہ کرے، جو برائی سے روکے، لوگوں کو نیکی کی طرف بلائے اور لوگوں کو برائی سے روکے۔ تو یہ جو اسلام کا حکم ہے، اللہ رب العالمین کا حکم ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ دین بغیر اجتماعیت کے نہیں ہے، بغیر جماعت کے نہیں ہے، جماعت بغیر امیر کے نہیں ہے، امیر بغیر سما کے نہیں ہے، سما بغیر اطاعت کے نہیں ہے۔ اس پورے حکم کا مطلب یہ ہے کہ مسلمانوں کو پوری دنیا میں اس کا مقابلہ کرنے کے لیے آرگنائز ہونا پڑے گا اور اجتماعیت بنانی پڑے گی، ایک جماعت بنانی پڑے گی، ایک گروہ بنانا پڑے گا کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے۔ انڈیویجول لیول کے اوپر آپ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اور اگر ایسی آرگنائزیشن موجود ہیں تو آپ اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایفیلیٹ کریں، آپ ان کو اپنے آپ کو ان کے ساتھ ایسوسیٹ کریں، اس لیے کہ اس کے لیے جتنی قوت چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے اور جتنی اجتماعی قوت چاہیے اس کا مقابلہ کرنے کے لیے، وہ اس وقت ہوگی جب ہزاروں انسان مل کر ایک ڈائریکشن کے اندر کام کر رہے ہوں گے، مغربی پروپیگنڈے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے بھی اور اپنے دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچانے کے لیے بھی۔ تو دوسری اہم ترین ضرورت اس وقت اس بات کی ہے کہ اگر ہم اس کا مقابلہ کرنا چاہتے ہیں تو مسلمانوں کو چاہیے اپنے آپ کو آرگنائز کریں، مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو اس طرح آرگنائز کریں کہ وہ آرگنائزیشنل لیول کے اوپر مل کر اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اور اس کا جو تیسرا پہلو ہے، جو بڑا اہم پہلو ہے، وہ یہ کہ دیکھیں یہ پوری فضا میں اگر آپ اس کو دیکھیں تو بظاہر لگے گا کہ بڑی مایوس کن فضا ہے، ظاہر اتنی بڑی تعداد میں مسلمانوں پہ ظلم ہو رہا ہے، قتل و غارت گری ہو رہی ہے اور زیادتی ہو رہی ہے، تو اس میں بڑی ایک مایوسی کی ایک فضا پیدا ہوتی ہے۔ لیکن اس کو کاؤنٹر کرنے کا جو سب سے اہم حربہ ہے وہ امید ہے کہ جو آپ کو یہ بات بتائے گی کہ آنے والا وقت دنیا میں جو ہے نا اسلام کے غلبے کا۔ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں یہ بات بتائی ہے، علامہ اقبال نے اپنی شاعری میں یہ بات بتائی ہے، یعنی جب انگریز کا غلبہ تھا ہندوستان کے اوپر، اور وہ تو اس سے بھی زیادہ برے حالات تھے کہ جس میں علامہ اقبال نے کہا تھا آسماں ہوگا سحر کے نور سے آئینہ پوش اور ظلمت رات کی سیما پا ہو جائے گی، آنکھ جو کچھ دیکھتی ہے لب پہ آ سکتا نہیں، میں حیرت ہوں کہ دنیا کیا سے کیا ہو جائے گی۔ تو اقبال کی تو پوری شاعری امید دلانے والی شاعری ہے۔ اسلامو فوبیا کے مقابلے میں ایک عام مسلمان کے اندر امید کی جو ہے نا وہ جوت جگائی جائے کہ دیکھو آگے آنے والا وقت جو ہے وہ اسلام کے غلبے کا وقت ہے۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو احادیث سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے، قرآن کی آیات سے ہمیں یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم ہی غالب رہو گے اگر تم مومن ہو اور دین پر عمل کرنے والے ہو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات کہ اگر لوگ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر لوگ اس دعوت پر عمل کریں تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا کے اندر غلبہ عطا فرما دے گا، اور تمہیں دنیا کے اندر جو آج تم مغلوب ہو تمہاری کیفیت کو چینج کر کے تمہیں دنیا کا سپر پاور بنا دے گا۔ تو یہ جو امید ہے نا یہ ایک بڑا سہارا ہوتی ہے، اور امید ہوتی ہے اللہ کی ذات سے جو زمین و آسمان کا اور کائنات کا مالک ہے، جس کے لیے حالات کو تبدیل کر دینا کوئی بڑی بات نہیں ہے، اور یہ اس کا وعدہ ہے کہ وہ حالات کو تبدیل کرے گا۔ تو یہ اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک جو بہت بڑا ہتھیار ہے ایمان والے کے لیے، مسلمان کے لیے، یا اس دعوت کا کام کرنے کے لیے، وہ یہ ہے کہ وہ اس امید کو اپنے امید کے دامن کو پکڑ کے رکھے اور اس امید کی بنیاد پر اپنی کوششوں کو جاری رکھے، اور اس کے نتیجے میں دنیا کے حالات کے اندر بہتری پیدا ہوگی۔ اس کی اسٹریٹجی کا جو چوتھا نقطہ ہے جو اس سطح سے آگے بڑھتے ہوئے، وہ یہ ہے کہ اس اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کی پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا ہونی چاہیے۔ اور اس کے لیے جو بیسٹ آپ کے پاس ماڈل ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے جو میثاق مدینہ کی صورت میں ہے۔ اور ڈاکٹر حمید اللہ صاحب نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ کس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو اور کفار کو اور مشرکین کو کس طرح ایک جگہ جوڑ دیا تھا، اور منیمم ایجنڈے کے اوپر سب کو متفق کر لیا تھا کہ چلو ان معاملات میں ہم ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں گے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے، اور ہم ایک دوسرے کو سپورٹ کریں گے۔ انڈیویجول لیول کے اوپر ہم جو بھی دین عمل کرتے ہوں، لیکن اجتماعی معاملات کے اندر ہم ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے اور ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ اس کے نتیجے میں اسلام کی دعوت کے دروازے بہت بڑے پیمانے پہ کھل گئے، ان قبیلوں کے اندر بھی اور پورے مدینہ کے باہر بھی، اور اس کے نتیجے میں مشرکین کے لیے بھی دعوت کا دروازہ بہت کھل گیا۔ تو یہ ایک اسٹریٹجی ہے کہ جو اس اسلامو فوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے مسلمانوں کو بنانی پڑے گی کہ ہم پوری دنیا کے لیے ایک ایسا میسج رکھیں کہ لوگوں کو اپنے ساتھ ملائیں، جہاں جہاں منیمم ایجنڈے پہ ہم لوگوں کے ساتھ ہو سکتے ہوں، چاہے وہ ان کے مسائل ہوں، چاہے وہ ان کی پریشانیاں ہوں، ان کے انڈیویجول ایشوز ہوں، ان کے سوشل پرابلمز ہوں، لیکن کیا ہے کہ جہاں پہ ہمارا اور آپ کا اتفاق ہو سکتا ہے ہم اس پہ تو متفق ہوں، اور اس کے لیے ہم تمام لوگوں کو اپیل کریں، چاہے وہ یہودی ہوں، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یا کسی بھی مذہب کے ماننے والے ہوں،
ان کے ساتھ ہم ایک ایسا انٹریکشن بنائیں جس طرح میثاق مدینہ کی صورت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ڈیولپ کیا تھا کہ جس کے نتیجے میں اس دعوت کے کام کو کرنا اور لوگوں تک پہنچانا آسان ہو گیا تھا۔ تو جو 5ویں اسٹریٹجی ہے اس کا مقابلہ کرنے کی اسلاموفوبیا کی، وہ یہ ہے کہ آزمائشیں آئیں گی، مشکلات آئیں گی، تمہیں مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، جان اور مال کے خوف سے، تمہیں مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، لیکن اگر تم اس کا مقابلہ کرو گے تو ہم تمہیں اس کے نتیجے میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ تو جو مصیبتیں اس وقت دنیا میں مسلمانوں پہ آ رہی ہیں اس کا مقابلہ ہمیں کیسے کرنا چاہیے؟ صبر۔ اور صبر اس بات کا نام ہے کہ آپ اپنے کام کو چھوڑیں نہ، اپنی دعوت کو، جس محاذ پہ آپ لگے ہوئے ہیں، جو آپ کام کر رہے ہیں اس کام کو نہ چھوڑیں۔ یعنی ناکام ہو جانا ناکامی نہیں ہے، ناکام ہونے کے بعد اپنے کام سے وڈرا ہو جانا یہ ناکامی ہے، ورنہ ناکام ہوتا ہے بندہ، اگر لگا رہتا ہے وہ تھوڑے دنوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تو یہ اسلامی تحریکوں کے لیے بھی ہے، انڈیویجولز کے لیے بھی ہے، آرگنائزیشنز کے لیے بھی ہے۔ جو آدمی جس سطح پہ اسلاموفوبیا کا مقابلہ کرنے کے لیے لگا ہوا ہے وہ اس کوشش کو چھوڑے نہیں، اور آزمائشیں آئیں اس کو برداشت کرے، اس کے باوجود اس کام کے اندر لگا رہے۔ چھٹا جو اس کا نقطہ ہے وہ ہے انفرادی اخلاق اور کردار۔ اچھا، انفرادی اخلاق اور کردار اتنی مضبوط چیز ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ ساری دنیا آپ کے خلاف بات کر رہی ہو، لیکن اگر آپ کا پڑوسی، آپ کا کوئی دوست، آپ کے ساتھ کام کرنے والا، وہ آپ کے اخلاق اور کردار سے متاثر ہے تو وہ پوری دنیا کی بات نہیں مانے گا، وہ کہے گا نہیں میں تو جانتا ہوں اس بندے کو۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کے 3 نقطے میں آپ کو بتاتا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی زبردست گائیڈ لائن ہے ہر مسلمان کے لیے، جو کسی مسلمان معاشرے میں رہ رہا ہو یا غیر مسلم معاشرے میں رہ رہا ہو، کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو 9 باتوں والی حدیث ہے اس میں حضور نے فرمایا کہ 3 باتیں ایسی ہیں کہ جو مجھ سے کٹے میں اس سے جڑوں، جو مجھے محروم کرے میں اس کو دوں، اور جو میرے ساتھ زیادتی کرے میں اس کو معاف کروں۔ انڈیویجول لیول کے اوپر یہ جو چیز ہے، یہ جو اس حدیث پہ عمل ہے، یہ آپ کے اندر ایسا زبردست اخلاق اور کردار پیدا کرتا ہے، ایسی زبردست قوت پیدا کرتا ہے کہ جس کے نتیجے میں آپ کا بدترین دشمن بھی بالآخر آپ کا دوست بن جائے گا۔ تو یہ بحیثیت مجموعی جو لوگ اسلام پر عمل کرنے والے ہیں، دیکھیں ہمارے اسلام کی جو دعوت ہے وہ نہیں ہے جو ہم زبان سے پیش کرتے ہیں، بلکہ ہمارا کردار ہے، اور جتنا ہی ہمارا مضبوط کردار ہوگا اتنا ہی ہم اسلام کی دعوت صحیح معنوں میں پیش کر سکیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں حضرت امام جعفر صادق کا ایک قول کہ ایک صحابی نے یا ایک صاحب نے ان سے رابطہ کیا، ان سے کہا کہ حضرت میں دعوت کا اور تبلیغ کا کام کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے کہا ضرور کرو، لیکن کوشش کرو کہ تمہیں اپنی زبان ہی استعمال کرنی پڑے اس کے لیے، کیونکہ جو دعوت و تبلیغ ہوتی ہے کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ اگر یہ کردار آپ کے اندر نہیں ہے تو لوگ اسلام کی دعوت کے قریب نہیں آئیں گے، لیکن اگر یہ کردار آپ کے اندر موجود ہے تو آپ نہیں بھی کہیں گے لوگ آپ کی دعوت کے قریب آئیں گے۔ تو اس لیے یہ جو کردار ہے یہ مسلمانوں کو اپنے اندر پیدا کرنا ہے، بحیثیت امت بھی، ہمارا اجتماعی کردار بھی، ہمارا انفرادی کردار بھی، ہمارے انفرادی معاملات بھی، ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ، اپنے پڑوسیوں کے ساتھ، اپنے آفس کے کام کرنے والوں کے ساتھ، ان تمام چیزوں کا جو اظہار ہے وہ اس ہمارے اخلاق اور کردار کے اندر ہوتا ہے۔ اور آخری چیز، 7ویں چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنے کی اسٹریٹجی وہ یہ کہ ہم جس فیلڈ کے اندر بھی کام کر رہے ہوں اس فیلڈ میں ہم ایک ایکسیلنس کے لیول کے اوپر دیکھیں۔ اگر ہم کاروبار کر رہے ہیں تو بہترین طریقے سے کاروبار کرنے والے، اگر ہم ڈاکٹر ہیں تو بہترین طریقے سے اپنے میڈیکل پروفیشن کو پریکٹس کرنے والے ہیں، اگر ہم انجینئر ہیں، سائنٹسٹ ہیں، ایون اگر ہم جو ہے نا وہ کوئی چوکیدار ہیں، لیکن اسلام ہمیں پرفیکشن کا حکم دیتا ہے، اسلام ہمیں ایکسیلنس کا حکم دیتا ہے۔ اسلام جو کیریکٹر پیدا کرتا ہے وہ کیا ہے کہ آپ جو بھی کام کریں وہ ایک بہت ہی ٹاپ اسٹینڈرڈ کے اوپر جا کے کریں، میڈیوکر طریقے سے کام نہیں کریں۔ یہی وجہ کہ اسلام نے جو بھی لوگ پیدا کیے وہ وقت کے بہترین لوگ تھے اور اسی معاشرے میں وہ لوگ پیدا ہوئے تھے۔ تو یہ کب ہوتا ہے؟ جب لوگ اس ایکسیلنس کے لیے کوشش کرتے ہیں، اس کو اپنی زندگی کا مقصد بنا دیں۔ سب سے بڑا مسلمانوں کا ملک ہے، وہاں آج تک کبھی مسلمانوں کی کوئی فوج نہیں گئی، کبھی مسلمانوں کا کوئی لشکر نہیں گیا، کبھی مسلمانوں کی کوئی ایکسپیڈیشن نہیں گئی۔ وہاں مسلمان تاجر پہنچے، لوگ پہنچے، انہوں نے وہاں جاب کی، انہوں نے وہاں کاروبار کیا، لیکن جو انہوں نے اخلاق اور کردار کا نمونہ پیش کیا اس کے نتیجے میں آپ دیکھیں کہ پورا انڈونیشیا اور ملیشیا اس وقت ایک اسلام کا بہت بڑا مرکز ہے اور بہت بڑا گڑھ ہے، یا کہ 90% آبادی مسلمان ہیں اور بڑے پریکٹسنگ اسلام والے لوگ ہیں لوگ۔ تو یہ کیا ہے کہ وہ جو پوری دعوت پھیلی تھی، یا پورے بر صغیر پاک و ہند میں اولیاء نے جس طرح اپنی دعوت کو پہنچایا، یا افریقہ کے اندر
یا سینٹرل ایشیا کے اندر جس طرح اسلام کی دعوت پہنچی ہے، تو یہ وہ اخلاق اور کردار کی قوت ہے کہ جو آپ کی دعوت کے ساتھ جب کمبائن ہوتی ہے، صبر کے ساتھ، استقامت کے ساتھ، اپنے دعوت کے کام کو لگے رہنے کے ساتھ، انفرادی اخلاق اور کردار کے ساتھ، اور اپنی فیلڈ کے اندر ایکسیلنس پیدا کرنے کے ساتھ، تو اس کے نتیجے میں دنیا بھر میں اسلاموفوبیا کو کاؤنٹر کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے مسلمانوں کے لیے، کیونکہ جو بھی پورا پروپیگنڈا ہے وہ جو فرد سامنے ہے وہ تو بالکل اس کے الٹ ہے، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے اخبار میں تو یہ پڑھا ہے، لیکن ہم تو سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں سے اچھا کوئی پڑوسی نہیں ہے، مسلمانوں سے اچھا کوئی دوست نہیں ہے، مسلمانوں سے زیادہ کوئی مشکل میں کام آنے والا نہیں ہے، مدد کرنے والا نہیں ہے، مسلمانوں سے بہتر جو ہے وہ کوئی ایسا آدمی نہیں کہ جس کے ساتھ آپ کام کرتے ہو۔ تو یہ اخلاق اور کردار وہ چیز ہے کہ جو ہماری اسٹریٹجی کا پارٹ ہونا چاہیے۔ تو یہ 7 نکات ایسے ہیں کہ جس کے اوپر اگر ہم عمل کریں تو پوری دنیا میں جو اس وقت اسلام کو کاؤنٹر کرنے کی پوری مہم چل رہی ہے اس کا ہم مقابلہ کر سکتے ہیں۔ اور اپنی بات کو کنکلوڈ کروں گا یہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا کر، کہ جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات فرمائی کہ ایک خلافت کا دور آئے گا، اس کے بعد ایک بادشاہت کا دور آئے گا، اس کے بعد ایک جبر کا دور آئے گا، جو اس وقت ہم جس کو فیس کر رہے ہیں پچھلے کئی صدیوں سے، لیکن اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوبارہ اس خلافت کا احیاء ہوگا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس وقت کے قریب ہیں، اور وہ وقت بہت دور نہیں ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس دنیا کے اندر دوبارہ سے اسلام کو نشاط، تو یہ وہ مسلمانوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کام کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں، اس صداقت کا، عدالت کا، شجاعت کا سبق پڑھیں، اور یہ ہماری اسٹریٹجی ہے۔ اس اسٹریٹجی کے اوپر ہم چلیں گے تو دنیا میں بھی انشاءاللہ کامیابی مسلمانوں کو ملے گی، اور جو ایک بڑی آزمائش سے مسلمان گزر رہے ہیں اس سے نکلیں گے، اور نہ صرف یہ بلکہ پوری دنیا کے انسانوں کے لیے ہم ایک ایسا پیغام لا سکیں گے کہ پوری انسانیت، پوری دنیا کی وہ ایک بھلائی کے راستے پہ چلے گی، دنیاوی بھلائی بھی، اور وہ دنیا کی زندگی میں بھی خوش رہنے والے ہوں گے، اور اخروی کامیابی بھی ان کو حاصل ہوگی۔ اچھا، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے جو ایک بہت اہم اور بنیادی چیز ہے وہ یہ کہ وہ بہت ساری چیزیں جو مسلمان کر رہے ہیں اور صدیوں سے کرتے چلے آ رہے ہیں وہ ہماری قوت کا ایک بڑا ذریعہ ہے۔ یعنی اگرچہ اس کے اوپر مغرب کو کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ نماز پڑھتے ہیں مغرب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ روزہ رکھتے ہیں مغرب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، آپ عمرے اور حج کرتے ہیں مغرب کو اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے، مغرب کو سارا اعتراض اور سارا خدشہ آپ کے پولیٹیکل اسلام سے، کہ اسلام کہیں پوری دنیا کا مذہب نہ بن جائے اور پوری دنیا کا اسلام کو قبول نہ کر لے۔ لیکن جو اللہ رب العالمین نے ہمیں احکامات دیے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں احادیث بتائی ہیں، اس کی روشنی میں جو ہم کام حج اور عمرے کو بھی بہتر بنانا ہے، اس لیے کہ یہ وہ سارے ذرائع ہیں کہ جو آپ کے ایمان کو مضبوط کریں گے، جو آپ کے ایمان کو وہ حوصلہ عطا کریں گے کہ جس کے نتیجے میں آپ اسلاموفوبیا کے اوپر جو مہم چل رہی ہے اس کا مقابلہ کر سکیں، اور جو آپ کے اندر وہ قوت اور کردار پیدا کریں گے جو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے ضروری ہے۔